السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں علم نامہ ٹی وی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی، مکہ کی وادی میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسے چھوڑا گیا، پانی کا چشمہ زمزم کیسے ظاہر ہوا، قربانی کا عظیم واقعہ تھا اور اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت، ان کی عبادت اور ان کی دعائیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ ناظرین، یہ سب کچھ ہم آپ کو بالکل آسان اور سادہ الفاظ میں بتائیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے اور سننے میں آسانی ہو، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش ایک غیر معمولی معجزاتی انداز میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہ تھی۔ وہ مسلسل دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک نیک اور صالح بیٹا عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے باطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، چاہے وقت کتنا ہی لگ جائے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ بڑھاپے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا نصیب ہوا۔ ولادت کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک ویران وادی میں لے جا کر چھوڑ دیں۔ وہ وادی بالکل سنسان تھی، وہاں نہ کوئی درخت تھا نہ پانی۔ یہ جگہ آج کا مکہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو اس بیابان وادی میں چھوڑا اور واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے کہا، ابراہیم، آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ صبر اور توکل کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حضرت حاجرہ اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ اس ویران زمین پر اللہ کے بھروسے پر ٹھہر گئیں۔ جب کچھ دن گزرے تو حضرت حاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل کو پیاس لگی اور وہ تڑپنے لگے۔ ایک ماں کا دل کتنا بے چین ہوتا ہے جب وہ اپنے بچے کو پیاس سے بلکتا دیکھے۔ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں بھاگنے لگیں۔ وہ ایک پہاڑی صفا پر چڑھیں، وہاں سے دیکھا لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر گئیں، وہاں سے بھی کچھ نہ نظر آیا۔ وہ 7 بار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں، پانی کی تلاش کرتی رہیں۔ یہ منظر اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا رکن بنا دیا، جسے آج صحا کہتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور محنت کو قبول فرمایا۔ ننھے اسماعیل کے قدموں کے پاس زمین سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ چشمہ زمزم کا تھا۔ حضرت حاجرہ نے جلدی سے پانی کو سنبھالنا شروع کیا۔ اگر وہ پانی کو روکنے کے لیے زمزم نہ کہتیں تو یہ چشمہ ایک دریا بن جاتا۔ یہ چشمہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا بھر کے مسلمان حج اور عمرہ کے دوران اس پانی کو پیتے ہیں۔ زمزم کے چشمے کی برکت سے آہستہ آہستہ لوگ اس علاقے میں آنے لگے۔ سب سے پہلے قبیلہ جہرم یہاں آباد ہوا۔ انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت لی کہ وہ یہاں رہ سکیں۔ یوں مکہ کی آبادی شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن ہی سے اس ماحول میں پروان چڑھے۔ وہ ایک مضبوط، بہادر اور نیک نوجوان بن گئے۔
انہوں نے قبیلہ جرہم کی زبان سیکھی اور وہی عربی کی مادری زبان بنی۔ ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ قربانی کا ہے۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے، ایک نوجوان بیٹا اپنے والد کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا اور چھری چلانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھری کو چلنے نہ دیا۔ اس کی بجائے اللہ نے ایک مینڈا بھیج دیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی قربانی کریں۔ یہ قربانی اس بات کی یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی قربانی کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عظیم رہنما بھی تھے۔ وہ صبر، توکل اور عبادت میں بے مثال تھے۔ ان کی دعائیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی نماز اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ وہ وعدہ پورا کرنے والے اور صابر تھے۔ ان کا کردار یہ بتایا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ انہوں نے زمزم کے قریب اللہ کا گھر بنایا اور دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ آج خانہ کعبہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ یہ وہی گھر ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم پر بنایا تھا۔ ناظرین، حضرت اسماعیل کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صبر اور توکل انسان کو مشکل وقت میں سہارا دیتے ہیں۔ ماں کی دعا اور قربانی کتنی عظیم ہوتی ہے۔ نماز اور عبادت میں پابندی زندگی کو کامیاب بناتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی ولادت کیسے ہوئی، مکہ کی وادی میں ہاجرہ اور اسماعیل کو کیسے چھوڑا گیا، زمزم کا چشمہ کیسے نکلا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔